اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر الصبر، کہ ماہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جو ہے، اس کا جو بدلہ اور اجر ہے، وہ اللہ نے جنت رکھا ہے۔ والشہر المواسات، اور یہ ہمدردی اور بھلائی کا بھی مہینہ ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے کام آنے، ایک دوسرے کے دکھ درد اور بھوک پیاس کو محسوس کرنے کا مہینہ ہے۔ وَالشَّهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ مومن کے رزق کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ماہ رمضان جب آتا ہے نا، تو آپ دیکھیے غریب سے غریب گھروں میں بھی دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے پھل فروٹ جو زندگی میں کبھی نہ کھائے ہوں گے، وہ بھی اس ماہ مبارک میں کھانا نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومنین کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کہ جو شخص اس مبارک مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے گا، یہ افطار کرانا اس کے تمام گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا، اور اس کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا، اور اس شخص کو جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور اس روزہ افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملا ہے، مگر روزہ رکھنے والے بندے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، یعنی اس کو تو بھرپور ثواب ملے گا ہی ملے گا، پلس اتنا ہی ثواب اس روزہ افطار کرانے والے بندے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے بہت سارے ایسے غریب ہیں کہ جن کی اتنی استطاعت نہیں ہوتی ہے کہ وہ روزہ افطار کروا سکیں، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جس سے وہ کسی کو افطاری کرا سکیں، کسی کو افطار میں پیش کر سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذہ الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مدقۃ لبن، کہ ضروری نہیں کہ افطار کرانے کے لیے کوئی مہنگی پارٹی رکھی جائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نعمتیں اور قیمتی سے قیمتی چیزیں مہیا کی جائیں تبھی افطار ہوگا۔ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تم کسی کو ایک کھجور بھی کھلا دے رہے ہو، یا ایک گھونٹ دودھ پلا دے رہے ہو، یا اگر کھجور اور دودھ نہیں ہے تو کم سے کم ایک گھونٹ پانی بھی اگر کسی کو پلا دے رہے ہو، تب بھی اللہ رب العزت تمہیں یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ بس تم جو بھی کرو خلوص دل سے کرو، اچھی نیت کے ساتھ کرو، تو اللہ تمہیں کسی بھی ثواب سے محروم نہیں رکھے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہ اس ماہ مبارک ماہ رمضان میں تم 4 کام زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ خَصْلَتَيْنِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ وَخَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، ان 4 کاموں میں سے 2 کام تو ایسے ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کی خوشی حاصل کر لو گے، تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، اور 2 کام ایسے ہیں جن کی تمہیں ہر حال میں ضرورت ہے اور ان سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ عمل خصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، رہے وہ 2 کام جن سے تمہیں اپنے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اور جن کاموں کو کر کے تمہیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ 2 کام فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، ان میں ایک کام تو تمہیں اپنے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، جو سب سے افضل ذکر ہے، سب سے اہم وظیفہ ہے۔ نمبر 1 تمہیں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، اور دوسرا کام تمہیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور ہو سکے تو چلتے پھرتے تمہیں استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے۔ تو یہ 2 کام، ان سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ وَأَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ 2 کام جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے، جن کی تمہیں بہرحال ضرورت ہے، فرماتے ہیں فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ تم اس ماہ مبارک میں جب بھی تمہیں موقع ملے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا پھیلا کر کے اس سے جنت مانگا کرو، اور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو،
تو اس ماہ مبارک میں یہ 4 کام تمہیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. 2 کام ان سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور 2 کام ان کی تمہیں بہرحال ضرورت ہے. اللہ کی رضا کے حصول کے جو 2 کام ہیں ان میں سے ایک کلمہ طیبہ کا ورد ہے اور دوسرا استغفار ہے. اور وہ 2 کام جن کی تمہیں ضرورت ہے ان میں سے ایک جنت کی طلب ہے اور اس کی خواہش ہے، اور دوسرا جہنم کے عذاب سے نجات طلب کرنا ہے.